میں سندھ کی شہری علاقوں کی نمائندگی ایک جماعت کے پاس رہی، مگر مسائل تو کیا حل ہوتے، مزید بڑھ گئے، اور پچھلے 4 سالوں سے سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف گروپ میں بٹ گئے، ایک جگہ جمع ہونے کی بجائے اور مسائل بڑھتے چلے گئے۔ تو پھر ہم لوگوں نے 6 ماہ کی مشاورت کے بعد فرزند زمین پاکستان کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے۔ ہم ایک طویل عرصے سے سیاست کے طالب علم رہے ہیں، ہم کسی تنظیم کا متبادل نہیں بننا چاہتے، مقصد یہ ہے کہ سندھ کے شہری عوام کے مسائل درست سمت میں ہوں۔ درست سمت کیا ہے؟ وہی جو آج سے 40-50 سال پہلے تھی۔ فرزند زمین پاکستان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے بااختیار کراچی۔ ہمارا نعرہ ہے اپنا شہر اپنا اختیار۔ سندھ کے شہری علاقوں کے تمام تر حقوق و اختیارات پیپلز پارٹی نے سندھ کے شہری علاقوں کے نمائندوں کی حیرت انگیز طور پر بغیر کسی مزاحمت کے 18ویں ترمیم کے ذریعے حاصل، اور بچے کچے اختیارات بھی لوکل باڈیز ایکٹ 2013 کے تحت حاصل کر کے کراچی اور حیدرآباد کے ادارے اپنے قبضے میں کر لیے۔ یہ پیپلز پارٹی کی سازشی حکمت عملی اور ہمارے رہنماؤں کی ناقص حکمت عملی اور عاقبت نااندیشی کے بعد بدترین صورت میں سامنے آئی۔ جب ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی شہر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، اور اسی شہر میں ہماری اگلی نسلوں کو پروان چڑھنا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے اس گھمبیر صورتحال پر بات کی، مگر نتیجہ مایوس کن رہا۔ اب ہم خود جتنی بھی ہماری توانائی اور وسائل ہیں ان کے ساتھ میدان عمل میں آ گئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے اختیارات آئین پاکستان کے تحت واضح ہوں۔ ہماری جدوجہد ایک بااختیار کراچی کی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے تحت شہری حکومتوں کے تمام اختیارات سندھ کے پاس ہیں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے، جو اب صرف سندھ کی سیاست تک محدود ہو چکی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی توجہ وفاق پر نہیں، صرف سندھ پر ہے۔ اگر مستقبل میں پیپلز پارٹی نہ بھی ہوئی تب بھی یہ اختیارات کراچی یا سندھ کے دیگر شہروں کو نہیں ملیں گے۔ کراچی کے حقوق کی باتیں تو سب کر رہے ہیں، مگر مکمل حقوق کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ کراچی ہمیشہ بھکاری رہے گا اگر آئینی اختیار حاصل نہیں کرتا۔ اگر مستقبل میں کراچی، حیدرآباد وغیرہ میں سیاسی جماعتیں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اور کوئی 20%، 30% اور کوئی 50% نشستیں لے بھی لیتی ہیں، اس کے باوجود وہ شہر کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گی، کیونکہ اختیارات وہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں، اور صوبائی حکومت وہی کرے گی جو وہ 1972 سے بالعموم اور پچھلے 10 سال سے بالخصوص کر رہی ہے۔ تو کراچی کے بلدیاتی نمائندوں کی حیثیت بھکاری کی سی ہی رہے گی۔ آپ جب تک ایک مکمل اور بااختیار کراچی کی بات نہیں کرتے، عوام کے لیے نہ آپ پانی، سڑکیں، گلیاں، بجلی کا جدید نظام، سیوریج، ٹرانسپورٹ، صحت عامہ اور ٹاؤن کی سطح پر اسپتال، تعلیم اور روزگار و دیگر سہولیات کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہمارا کہنا یہی ہے کہ اگر کراچی کو منی پاکستان کہتے ہیں تو اسے منی پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت با اختیار بنایا جائے اور اس کو وفاق کی طرف سے فنڈ مہیا کیا جائے، نہ کہ صوبائی حکومت کی طرف سے، کیونکہ 50 سال کے اور حالیہ تجربات بتاتے ہیں کہ صوبائی حکومت جس کا کراچی سے کبھی بھی مینڈیٹ نہیں رہا، وہ کبھی بھی کراچی کو فنڈ نہیں دیں گے، نہ یہاں کام کروائیں گے۔ اس کا حل ہے اپنا شہر اپنا اختیار۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ کراچی کو مکمل آئینی اختیارات دلوانے کی جدوجہد کے ساتھ ہم کراچی میں مستقل رہنے والے باشندوں کے درمیان ایک اعتماد سازی کا سوشل کانٹریکٹ یعنی عمرانی معاہدہ کریں، جس کے تحت کراچی شہر کے اختیارات یہاں کے مستقل شہریوں کو حاصل ہوں، چاہے وہ مہاجر، پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی ہوں یا دیگر برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں۔ ان سب کے ہاتھ میں کراچی شہر کے اختیارات ہونے چاہیے۔ کوئی بھی قانون آئین بنتا ہی عوام کی سہولت کے لیے ہے۔ اگر اس آئین میں عوام کے حقوق سلب کر لیے جائیں تو پھر وہ اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے چاہے 19ویں ترمیم کرنی پڑے یا 20ویں، ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہمارا نعرہ ہے اپنا شہر اپنا اختیار۔